مشکلوں میں میرے خدا میری، مشکلوں میں میرے خدا میری، ہر قدم پر معاونت فرما، ہر قدم پر معاونت فرما۔ الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیکہ یا رسول اللہ وعلی آلکہ واصحابکہ یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیکہ یا نبی اللہ وعلی آلکہ واصحابکہ یا نور اللہ۔ مدنی چینل کے ناظرین، سلسلہ ہے روحانی علاج اور استخارہ، اول تا آخر سلسلے میں شرکت کی نیت بھی کیجیے، اچھی اچھی نیتوں کے ساتھ سلسلے میں شرکت کرنا ہے۔ یاد رکھیے ناظرین، اس جہاں میں ہر طرف مشکلیں ہی مشکلیں اور چار جانب آفتیں ہی آفتیں، کچھ گھرے غم میں تو کچھ بیمار ہیں تو کئی قرضے کے زیر بار ہیں۔ ہے یہاں دنیا میں کوئی بھی سکھی؟ جی نہیں، ہرگز نہیں، سب ہیں دکھی۔ ہر دوسرا آدمی پریشان ہے، کوئی بیماری میں مبتلا ہے تو کوئی پریشان ہے تو کوئی قرض میں ڈوبا ہوا ہے تو کہیں پر گھریلو ناچاکیاں ہیں، کہیں پر لڑائی جھگڑے ہیں تو کہیں پر دوریاں بڑھتی جا رہی ہیں، اس طرح کی آزمائش ہے۔ اب ہوتا کیا ہے ناظرین کہ بعض لوگ ہمیں آ کر لوگ اپنی حاجتیں بتاتے ہیں، پریشانیاں بتاتے ہیں اور اپنی یوں سمجھیے کہ مدد کے طلبگار ہوتے ہیں کہ میری مدد کیجیے۔ تو لوگوں کے ساتھ حاجت روائی کرنا، ان کی پریشانیاں دور کرنا، ان کی مشکلیں دور کر دینا، ان کی تکالیف دور کر دینا، یہ کتنی بڑی فضیلت کی بات ہے۔ آج ایک حدیث پاک میں آپ کے سامنے بیان کروں گا، ہمارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان عالی شان، غریب اور پریشان حال لوگوں کی مدد کرنے اور ان کی حاجت روائی کے حوالے سے ہمارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو میرے کسی امتی کی پریشانی دور کرے، جو میرے کسی امتی کی پریشانی دور کرے، کسی کی حاجت پوری کرے اور اس کی نیت یہ ہو کہ اس کے ذریعے اس امتی کو خوش کرے تو اس نے مجھے خوش کیا، اور جس نے مجھے خوش کیا اس نے اللہ پاک کو خوش کیا، اور جس نے اللہ پاک کو خوش کیا اللہ پاک اسے جنت میں داخل فرمائے گا۔ کتنی بڑی فضیلت حاجت روائی کرنے کی۔ تو ناظرین، اگر لوگ ہمیں اپنی مسائل بتاتے ہیں، پریشانیاں بتاتے ہیں، اور لوگ اگر اپنی حاجتیں، اپنی ضرورتیں، اپنی تکالیف اور اپنی مسائل ہمیں بتاتے ہیں تو یاد رکھیے کہ وہ چاہتے ہیں، وہ اس بات کے طلبگار ہوتے ہیں کہ ہم ان کو سنیں، ہم ان سے اکتاہٹ کا اظہار نہ کریں، ان کو حوصلہ دیں، ان کی ڈھارس بندھائیں اور انہیں ہم راحت پہنچانے کی کوشش کریں۔ یاد رکھیے کہ آپ کے چند الفاظ، آپ کے چند جملے یہ ان کے حوصلے کو تقویت بخشتے ہیں، ان کے حوصلے کو بڑا کر دیتے ہیں۔ آپ کسی کی حوصلہ افزائی کریں، اس کی ڈھارس بنائیں، اس کا حوصلہ بڑھ جائے گا، حوصلہ بلند ہوگا اس کا۔ ان سے بیزاری کا اظہار نہ کریں، ان سے اکتاہٹ کا اظہار نہ کریں۔ اگر آپ کی زندگی میں آپ سے کوئی امید وابستہ کرتا ہے نا تو حتی الامکان کوشش ہونی چاہیے کہ اس کی امید کو ٹوٹنے سے بچائیں، اسے مایوس نہ کریں۔ آپ یاد رکھیے گا کہ آپ مخلوق کو وقت دیں گے، اللہ پاک آپ کے وقت میں برکت دے گا۔ آپ مخلوق کی سنیں گے تو اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کی دعائیں قبول فرمائے گا۔ آپ مخلوق سے، آقا کی دکھیاری امت سے محبت کریں گے تو اللہ تبارک و تعالیٰ لوگوں کے دلوں میں آپ کی محبت ڈال دے گا، اور آپ مخلوق کی مدد کریں گے تو اللہ تبارک و تعالیٰ غیبی طور پر آپ کے لیے اسباب پیدا فرما دے گا کہ آپ کی راہیں کھلتی ہوئی چلی جائیں گی۔ تو ناظرین، خلاصہ یہ نکلا کہ لوگوں کے ساتھ حاجت روائی کیجیے، لوگوں کے ساتھ بھلائی کیجیے، ان کے ساتھ ہمدردی کیجیے، ان کے ساتھ خیر خواہی کیجیے، انشاءاللہ عز و جل دنیا اور آخرت میں اس کی برکتیں حاصل ہوں گی۔ اب ہم بڑھتے ہیں اگلے سیگمنٹ کی جانب، جس کا نام ہے آج کا روحانی علاج۔
صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ مدنی چینل کے ناظرین، آج کے روحانی علاج میں پیش خدمت ہے آپ کے بچے، آپ کی جان، آپ کا مال اور آپ کا ایمان سلامت رہے، اس کا بہترین روحانی علاج۔ میرے شیخ طریقت امیر سنت کے مایہ ناز تالیف مدنی پنصورہ میں یہ روحانی علاج موجود ہے۔ صبح اور شام اس کا ورد کیجئے، انشاءاللہ عز و جل اس کی برکت سے آپ کے بچے، جان، مال، حتیٰ کہ ایمان بھی سلامت رہے گا۔ کرنا کیا ہے اور پڑھنا کیا ہے؟ بسم اللہ علی دینی، بسم اللہ علی نفسی و ولدی و اہلی و مالی، بسم اللہ علی دینی، بسم اللہ علی نفسی و ولدی و اہلی و مالی۔ اس کا ورد صبح شام 3 مرتبہ کر لیجئے، اول آخر درود شریف بھی پڑھ لیں، انشاءاللہ عز و جل اس کی برکت سے آپ کے بچے، جان، مال اور ایمان محفوظ رہے گا۔ دعا ایک دفعہ پھر سماعت فرما لیجئے، بسم اللہ علی دینی، بسم اللہ علی نفسی و ولدی و اہلی و مالی۔ اس کا ورد کیجئے صبح اور شام 3 مرتبہ، انشاءاللہ عز و جل آپ کی جان، مال، بچے اور ایمان سلامت رہے گا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم۔ ناظرین، بہترین وظیفہ، اگر آپ چاہتے ہیں کہ میرا ایمان سلامت رہے، اور ہر ایک کی خواہش یہ ہونی چاہیے کہ اللہ پاک میرا ایمان سلامت رکھے، میں دنیا سے جاؤں تو اپنا ایمان سلامت لے جانے میں کامیاب ہو جاؤں، قبر میں اپنا ایمان ساتھ لے جانے کی اللہ پاک ہمارے کو توفیق بخشے، ہمیں ایمان پر استقامت عطا فرمائے، ایمان کی سلامتی، اولاد کی سلامتی، جان مال کی سلامتی، گھر بار کی سلامتی، کتنی ساری چیزوں کی سلامتی ہے اس وظیفے کے اندر۔ تو صبح و شام یہ 3 مرتبہ آپ یہ پڑھ لیا کریں، انشاءاللہ عز و جل اس کی برکتیں آپ کو نظر آئیں گی، اور اللہ کی رحمت سے سلامتی ہی سلامتی اگر نصیب اس کو ہم ہوگی۔ یوں معمول بنا لیں کہ فجر کی نماز کے بعد 3 بار پڑھ لیں، پھر عصر کی نماز کے بعد 3 بار پڑھ لیں، تو انشاءاللہ یہ صبح و شام میں بھی بہترین، ماشاء بن اللہ، جائے گی۔ زبردست، یہ تو بہت اچھی ترکیب ہو جائے گی۔ نماز فجر کے بعد 3 مرتبہ 3 مرتبہ پڑھ لیا جائے، نماز عصر کے بعد مدینہ مدینہ۔ اچھا، اس وظیفے سے اول آخر درود پاک بھی پڑھنا ہے یا خالی بس؟ کوئی بھی وظیفہ ہو، کوئی بھی دعا ہو، تو دعا، وظیفہ، روحانی علاج، اس کے اول و آخر تو درود پاک تو پڑھنا چاہیے نا۔ تو جب یہ وظیفہ پڑھیں تو اول و آخر 3 بار درود پاک، یا کم از کم ایک بار درود پاک یہ پڑھ لیا کریں۔ ابتداً جو آپ نے گفتگو فرمائی نا کہ ہم دوسروں کی سنیں، تو یہ وظیفہ بھی بڑا پاورفل رہے گا نا اس معاملے میں، کہ میں جب خود مطمئن ہو جاؤں گا نا کہ میں نے تو یہ وظیفہ پڑھ لیا ہے، میری جان، مال، عزت، آبرو، ایمان حفاظت سے رہے گا۔ اب جو دوسرا میرے پاس آ رہا ہے نا، میں اب اس کی سن لوں اور اس کو بھی یہ وظیفہ بتا دوں، اور ساتھ ساتھ آپ نے جو فرمایا نا کہ سننے میں، تو جب ہم دوسروں کے مسائل جب تک نہیں سنتے نا تو ہم ٹینشن میں رہتے ہیں، ہمیں اپنی پریشانی بہت بڑی لگتی ہے، لیکن جب دوسروں کی پریشانیاں سنتے ہیں نا تو ایسا لگتا ہے کہ میں تو پریشان ہوئی نہیں، صحیح بات ہے، میرے اوپر تو کوئی بیماری یا پریشانی مصیبت آئی نہیں جتنی بڑی یہ سامنے والے پر ہے، اور اس طرح خود ریلیکس ہوتا ہے بندہ۔ اپنی مشکلات، اپنی پریشانیاں یوں سمجھیے کہ معمولی سی محسوس ہوتی ہیں۔ جی ہم سامنے والا مجھ سے بھی زیادہ تکلیف میں، میرے تو سر میں درد ہے، سامنے والے کو تو ہیپاٹائٹس ہے، وہ تو ہارٹ پیشنٹ ہے، اس کی تو شوگر ہائی ہو جاتی ہے، وہ تو بلڈ پریشر کا مریض ہے، میرے تو صرف نزلہ زکام بخار رہتا ہے، کھانسی رہتی ہے، گلے کی خرابی ہے، تو سامنے والے تو مجھ سے بھی زیادہ بڑے بڑے موذی امراض میں مبتلا ہیں۔ تو یہ مقام شکر ہے ناظرین، اللہ کا شکر ادا کریں، اور ہر حال میں اللہ پاک کا شکر ادا کرتے رہیں، انشاءاللہ عز و جل صبر کرنا بھی آسان ہو جائے گا، اور برکتیں بھی اس کی آپ کو الحمدللہ ملیں گے، اور اطمینان قلب بھی اللہ کی رحمت سے نصیب ہوگا۔ آئیے شامل کرتے ہیں آپ کے کالز، دیکھتے ہیں کہ ناظرین کیا معلوم کر رہے ہیں۔ بچی اکثر بیمار رہتی ہے اور راتوں میں ڈر جاتی ہے، کوئی وظیفہ بتا۔ اکثر بیمار بھی رہتی ہے، رات کو ڈر بھی جاتی ہے، اللہ پاک آسانی فرمائے، ابھی بتاتے ہیں انشاءاللہ عز و جل وظیفہ۔ اگلی کال چلا دیجیے۔ سر میرے اوپر قرضہ ہے، ذرا مجھے اس کے تھوڑا کوئی وظیفہ بتا دیں۔ صحیح، انشاءاللہ ابھی بتاتے ہیں، اگلی کال چلائیے۔ میری والدہ ثنا اور ان کی امی کا نام رقیہ ہے، ان کے معدے کی تکلیف اور گیس اور پاؤں میں درد رہتا ہے، اور میرے خالو جن کا نام کامران اور والدہ کا نام نسرین ہے، ان کے کاروبار کا مسئلہ ہے، استخارہ کر کے روحانی علاج بتا دے، جزاک اللہ۔ ابھی انشاءاللہ عز و جل استخارہ کرواتے ہیں، اگلی کال چلائیے گا۔ میرا نام ذوالفقار علی ہے، والدہ کا نام رشیدہ بی بی ہے، میں نے استخارہ کرانا 6.5 سال ہو گئے، میری شادی کو ابھی تک اولاد نہیں ہوئی ہے۔
صحیح, اگلی کال چلا دیجیے گا. جی مسئلہ یہ ہے کہ میرے دوست ہیں, ان کی بیٹی ہے فرح نام ان کا, اور والدہ کا نام ہے رخسانہ. تو ان کو دورے وورے پڑ رہے ہیں, تو یہ پوچھنا تھا کہ کوئی جنات وغیرہ کا سایہ تو نہیں ہے؟ صحیح, انشاءاللہ ابھی معلوم کرتے ہیں, اگلی کال چلائیے گا. سر میرا نام کامران خان ہے, میں نوابشاہ شہر سے بات کر رہا ہوں. سر میں اتنا پریشان ہوں کاروبار سسٹم کے حساب سے بھی اور اپنی مقصد کی جاب کے حساب سے, اور میرے گھر میں بہت زیادہ پریشانی ہو رہی ہے. تو آپ استخارہ دیکھ کر بتائیے گا کہ اس میں کیا چیز آ رہی ہے. اللہ پاک آپ کی جملہ پریشانیاں دور فرما. ہمت رکھیں کامران بھائی, ابھی انشاءاللہ عز و جل استخارہ کرواتے ہیں, اور انشاءاللہ عز و جل پڑھنے کے لیے روحانی علاج اوراد و وظائف بھی ابھی آپ کو بتاتے ہیں. اگلی کال چلا دیجیے گا. میرا نام شاہ نواز ہے, میرا بیٹا ہے شاہ زمان, اس کا نام ہے. وہ رات کو ڈرتا ہے نیند میں بہت, اور وظیفہ بتا دیں. نیند میں ڈر جاتے ہیں بچے, یہ ہوتا ہے بعض اوقات کہ بچے نیند میں ڈر جاتے ہیں. وظیفہ انشاءاللہ عز و جل بتاتے ہیں. استخاروں کے حوالے سے بھی کالز تھیں اور میسیجز کا بھی یہ سلسلہ. استخاروں کے حوالے سے ایک میسیج بھی آپ کی طرف بڑھا دیتا ہوں. میری والدہ کا نام رضیہ سلطانہ ہے اور ان کی والدہ کا نام صالحہ بی بی ہے. امی کو شوگر بھی ہے, بی پی بھی ہائی رہتا ہے, اور جس کی وجہ سے دماغ پہ بھی اثر ہو جاتا ہے. استخارہ بھی فرما دیجئے, اور اس حوالے سے کوئی وظیفہ, کوئی روحانی علاج یہ بھی بتا دیجئے. استخارے آپ کے کیے جا رہے ہیں ناظرین, استخاروں کے جوابات بھی آپ کو بتائیں گے, روحانی علاج بھی آپ کو بتائیں گے. روحانی علاج کے حوالے سے کچھ کالز تھیں. یہ ہمارے شاہ نواز بھائی آپ کی کال تھی, آپ نے بیٹے کے حوالے سے کہا تھا کہ نیند میں ڈر جاتے ہیں. اچھا, اسی سے ملتی جلتی ایک اور کال تھی, آپ نے کہا تھا کہ بچی بیمار رہتی ہے اور وہ بھی رات کو ڈر جاتی ہے. تو دیکھیں, جن بچوں کے ساتھ یہ پرابلم رہتی ہے نا کہ بچے ڈر جاتے ہیں, اچانک ڈر کر اٹھ جاتے ہیں اور رونا شروع کر دیتے ہیں, والدین سمجھ سکتے ہیں اپنے بچوں کی اس طرح کی کیفیت. تو اب والدین نے کام کرنا ہے. ایک وظیفہ میں آپ کے سامنے عرض کرتا ہوں, یہ وظیفہ آپ نوٹ کر لیجئے گا اور اس کے مطابق آپ نے عمل کرنا ہے. یہ وظیفہ پڑھ کر آپ بچوں پر دم کر دیجئے. اچھا, کرنا کیا ہے, صبح و شام 2 ٹائم آپ نے یہ عمل کرنا ہے. یہ وظیفہ پڑھ کے بچوں پہ دم کرنا ہے. وظیفہ کیا ہے, دیکھیں, سورۃ الفاتحہ, سورۃ الاخلاص, سورۃ الفلق اور سورۃ الناس. قرآن پاک کی سب سے پہلی سورت سورۃ الفاتحہ, اور آخری تینوں قل, سورہ اخلاص, سورۃ الفلق, سورۃ الناس, آخری تینوں سورتیں. تو اب یہ چاروں سورتیں پڑھ کر اول و آخر درود پاک کے ساتھ 3 مرتبہ پڑھ کر یہ آپ بچوں پر دم کر دیں. جو آپ کے بچوں کی کیفیت ہے نا کہ ڈر جاتے ہیں, گھبرا کر اڑ جاتے ہیں, رونا شروع کر دیتے ہیں, یا اللہ نہ کرے بچے اگر بیمار ہیں, تو یہ خاص بچوں کے حوالے سے روحانی علاج ہے. تو آپ یہ سورتیں پڑھ کر آپ بچوں پر دم کر دیں. دوبارہ ان سورتوں کے نام دہرا دیتا ہوں, سورۃ الفاتحہ, سورۃ الاخلاص, سورۃ الفلق اور سورۃ الناس. یہ چاروں سورتیں پڑھ کر آپ بچوں پر دم کر دیں. اچھا, 3 مرتبہ یہ سورتیں پڑھ کر بچوں پر دم کرنا ہے. اللہ پاک کی رحمت سے بچے ہر قسم کے شر سے, ہر قسم کی برائی سے, نظر بد سے, ہر طرح کی بیماریوں سے انشاءاللہ عز و جل محفوظ رہیں. یہ تو ہوا روحانی علاج. اب ایک مدنی مشورہ بھی قبول کیجئے. آپ روحانی علاج کے تعویذات یا تاریہ کے بستوں سے بھی رابطہ کریں, اور بچوں کی حفاظت کے تعویذات لے کر آپ بچوں کے گلے میں ڈالیں. الحمدللہ عز و جل اس کی برکتیں آپ کو حاصل ہوں گی, بچوں کو برکتیں ملیں گی, اور بہت ساری بیماریاں, آزمائشیں, تکالیف بچوں کی دور ہو جائیں گی. یہ ایک اور اسلامی بھائی تھے, قرضے کے حوالے سے کہا تھا, قرضہ بہت چڑھ گیا ہے. تو دیکھیں, اگر کسی پر قرضہ چڑھ گیا ہو نا, تو ایک دعا ہے, یہ دعا آپ نے پڑھنی ہے. دعا کیا ہے, اللہم اکفنی بحلالک عن حرامک واغننی بفضلک عمن سواک. ہر نماز کے بعد 11 مرتبہ اور صبح و شام 100 مرتبہ یہ دعا پڑھا کریں. یہ جو دعا ہے نا قرضہ اتارنے کی دعا, مدنی منصورہ میں بھی الحمدللہ عز و جل یہ دعا یہ لکھی ہوئی ہے. تو یہ مکتبۃ المدینہ سے آپ ہدیۃً طلب فرما لیجئے گا, اور دعوت اسلامی کی ویب سائٹ سے بھی آپ اس کو ڈاؤن لوڈ کر سکتے ہیں. اس میں یہ مکمل دعا یہ لکھی ہوئی ہے, اور اس دعا کی تو اتنی فضیلت ہے, اسکرین پر بھی آپ کے سامنے ہے. حضرت علی المرتضی شیر خدا کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم نے ارشاد فرمایا کہ جو اس دعا کو پڑھے تو اگر اس پر پہاڑ جتنا بھی قرضہ ہوگا تو اس دعا کو پڑھنے کی برکت سے اس کا قرضہ اتر جائے گا. اللہ پاک غیبی طور پہ اسباب بنا دے گا. تو آپ یہ دعا پڑھا کریں, انشاءاللہ عز و جل آپ کا قرضہ اتر جائے گا. آئیے ناظرین بڑھتے ہیں اور شامل کرتے ہیں استخاروں کے جوابات. یہ ایک اسلامی بھائی کی قول تھی, انہوں نے کہا تھا والدہ کے حوالے سے
اور خالو جان کے حوالے سے بھی کہا تھا کہ والدہ کو تکلیف، گیس کی بھی پرابلم رہتی ہے، معدہ بھی خراب ہے، اور خالو جان کے حوالے سے انہوں نے کہا تھا کہ کاروبار ان کا متاثر، کاروبار جی اللہ پاک آسانی فرمائے۔ انہوں نے اپنی والدہ کے لیے استخارہ کروایا تھا، والدہ کا استخارہ ہوا، معدے میں سے تکلیف وغیرہ ہے، تو کوئی جنات یا اثرات کے معاملات نہیں ہیں، بیماری کا اشارہ آ رہا ہے، اور اس بیماری کا ایک روحانی علاج بھی لے لیجئے اور ساتھ ساتھ مستقل علاج پر بھی توجہ دیجئے۔ یا محیی 7 بار پڑھ کر معدے پر ہاتھ رکھ لیں، اور یا محیی 7 بار پڑھ کر دم کر لیں، صحیح، انشاءاللہ عز و جل شفا حاصل ہوگی۔ ان کے خالو جان کا استخارہ ہوا، استخارے میں روزگار کے حوالے سے نظر بد کا اشارہ آ رہا ہے، صحیح، روحانی علاج کے بستے پر نظر بد کی کاٹ یہ کروا لیں، اور ساتھ ساتھ ایک عمل بھی کر لینا، ہر نماز کے بعد یا ذل جلالی والاکرام، یا ذل جلالی والاکرام ہر نماز کے بعد 100 بار پڑھنا ہے، اور پھر دعا کرنی ہے انشاءاللہ رزق حلال ملے گا، پریشانیاں دور ہوں گی۔ اچھا اس میں دیکھیں اسکرین پہ لکھا نا یا ذل جلالی والاکرام، اس میں زبر کے ساتھ پڑھنا ہے، اکثر وہ ذل جلالی والاکرام آ جاتا پڑھ رہے ہے ہوتے ہیں، تو اس کو نہ پڑھیں، یا ذل جلالی والاکرام، اس کو یا ذل جلالی، یا ذل جلالی والاکرام۔ اسی طرح ہمارے ذوالفقار بھائی کا استخارہ ہوا کہ 6.5 سال ہو گئے اولاد نہیں ہے، جی، تو اولاد کے حوالے سے استخارہ ہوا، استخارے میں کوئی نظر بد عملیات نہیں ہے، بیماری کا اشارہ آ رہا ہے۔ بسا اوقات ہم علاج کرا کے جلدی تھک جاتے ہیں یا مستقل علاج نہیں کرواتے، اس صورتحال کو بھی دیکھ لیجئے اور ایک وظیفہ بھی لے لیجئے۔ دونوں میاں بیوی زوجین روزانہ یا اولوں 41 مرتبہ 41 ٹائم پڑھنا شروع کر دیں، انشاءاللہ جلد ہی صاحب اولاد ہوں گے، اور علاج پہ بھی توجہ دیں۔ اسکرین پر آ رہا ہے یا اولوں نا، اس کو 41 مرتبہ روزانہ پڑھنا ہے۔ اسی طرح ہمارے ایک اور اسلامی نے استخارہ کروایا تھا، فرحہ بنت رخسانہ، ان کی بچی ہے، دورے پڑتے ہیں، اللہ تعالیٰ شفا عطا فرمائے۔ استخارہ کیونکہ دورے پڑتے ہیں نا، تو بسا اوقات ذہن میں یہ بات آتی ہے کہ کہیں جو ہے کوئی جنات کے معاملات تو نہیں ہیں، اثرات تو نہیں ہیں، اور انہوں نے پوچھا بھی یہ سوال، تو اللہ تبارک و تعالیٰ آسانیاں عطا فرمائے، کوئی اثرات یا جنات کے معاملات نہیں ہیں، صرف بیماری کا اشارہ آ رہا ہے، مستقل علاج بھی کروائیے اور ایک عمل کر لیجئے، روحانی علاج لے لیجئے۔ یا مومنو 115 بار جو ہے اس کو پڑھ کر پانی پہ دم کر کے پینا شروع کر دیے، انشاءاللہ عز و جل مختلف امراض سے شفا بھی ملے گی اور عافیت رہے گی۔ اس طرح ہمارے کامران بھائی نے استخارہ کروایا، استخارے میں کوئی کاروبار کے حوالے سے کروایا۔ اچھا انہوں نے جو استخارہ کروانا خود جواب بھی بتا دیا سوال میں، اچھا خود ہی کہہ رہے تھے کہ وہ کاروبار میں سسٹم کی وجہ سے کچھ پرابلمز ہیں اور روزگار کے حوالے سے حساب نہیں بن رہا، تو استخارے میں آیا وقتی آزمائش، اللہ تعالیٰ آسانی کرے گا، یعنی کوئی بندش نہیں ہے، عملیات نہیں ہے، اور خود یہ بتا رہے ہیں کہ سسٹم جو ہے نا وہ صحیح نہیں ہے، تو سسٹم صحیح کر لیجئے، انشاءاللہ معاملہ حل ہو جائے گا۔ البتہ ایک کام کریں، ایک تعویذ بنا لیں گے نا، اچھا ہاں سسٹم صحیح کر ہو جائے، اللہ کرے، تو یا اللہ 786 مرتبہ لکھ کر اسے، چاہے تو دکان یا مکان اگر ہے، کیونکہ انہوں نے وضاحت نہیں کی کیا کاروبار ہے، اگر دکان ہے تو دکان میں، مکان ہے تو مکان میں، اس کو جو ہے وہ رکھنے سے رزق میں اور مال میں بھی برکت ہوتی ہے اور رزق میں اضافہ بھی ہوتا ہے۔ یا اللہ، یہ لکھنا ایک سادے سے کاغذ پر، سادے کاغذ پر لکھ کر جو ہے اچھا وہ اگر اپنے پاس بل پر یہ ہم لکھنا شروع کرتے ہیں، ایک پرچے پہ نہیں آتی ہے، دوسرا کاغذ بھی استعمال، ہاں دوسرا کاغذ استعمال کر سکتے ہیں، ویسے آ جائے گا اس پہ نا۔ اچھا اس میں آراب لکھے نا یا اللہ میں، تو آراب نہیں لگانے، البتہ اللہ، اس میں ذات کا اللہ پہ، لام پہ تشدید اور کھڑی حرکات ہے، اس کو ضرور لکھنا، اور اگر لگانا چاہیں تو لگا بھی سکتے ہیں، لگانے کوئی حرج نہیں ہے، لیکن یہ کہ اس میں پھر ٹائم، آج کل ٹائم شارٹ ہے لوگوں کے پاس۔ اچھا اس میں لیکن وقت کی قید ہے، کس وقت لکھنا ہے، کس دن لکھنا ہے۔ یا اللہ 786 بار بعد جمعہ لکھنا ہے، جمعہ کے دن۔ اگر کوئی کاروباری حوالے سے، معاشی حوالے سے پریشان ہے تو وہ بھی اس وظیفے پر عمل کر سکتے ہیں؟ جی بالکل کر سکتے ہیں، صحیح ہے، صرف خالی ان کے لیے مخصوص نہیں ہے۔ اچھا آپ نے فرمایا لکھ کر اس کو پھر لٹکا لیں، اپنے پاس دکان میں رکھ لیں یا مکان میں رکھ لیں، صحیح، دونوں بے ادبی بھی نہ ہو، بس اس کا خیال رکھی جائے۔ ہو سکے تو جب اس طرح کے تعویذات لکھے نا جو رکھنے ہوں تو اس کو پلاسٹک کوڈنگ کروا لیا، جی تو اس سے کافی حد تک عافیت بھی رہے گی، شہید بھی نہیں ہوں گے، اور پھر جلد ہی جو ہے نا ان کے حرف نہیں اڑیں گے نا۔ اچھا اس میں ایک چیز اور، جی یہ جو جب تعویذ تیار کرے نا یا اللہ لکھنے کا، جی تو اس میں ایک اور نیت کر لیں۔ اللہ، کیا نیت کر لیں؟ اللہ تبارک و تعالیٰ کے نام پاک کی تعظیم کی نیت سے عمدہ شکل میں اللہ
اس میں جلالت لکھوں گا. جس وقت یہ لکھ رہے ہوں اور یہ ذہن بناؤ، تصور ہو کہ میں اپنے پیارے پیارے رب کا نام لکھ رہا ہوں، سبحان اللہ، تو انشاءاللہ کرم ہی کرم ہو جائے گا. الحمدللہ. جی مزید. ارے رضیہ بنت صالحہ، ان کا استخارہ ہوا. استخارے میں بیماری کا ہی اشارہ آ رہا ہے، اور شوگر اور بلڈ پریشر کے حوالے سے یہ بتا رہے تھے اللہ تعالیٰ عافیت عطا فرمائے. شوگر کے لیے ایک تعویذ جو ہے نا روحانی علاج کے بستے سے آپ حاصل کر لیجئے، کارڈ بھی کروائیے، اور ساتھ ساتھ پینے والا مخصوص تعویذ ملتا ہے، یہ لے لیجئے. اور اگر جو ہے زیادہ شوگر اور بی پی کا معاملہ ہے تو پلیٹوں کا کورس کر لیجئے. پلیٹوں کا کورس ایسا یعنی مجرب ہے نا کہ کئی ایسے مریض کے جن کو ڈاکٹروں نے جواب دے دیا ہے، انہوں نے پلیٹوں کا کورس کیا، الحمدللہ عز و جل ان کو جلد ہی افاقہ حاصل ہوا اور وہ مرض دور ہوا. اللہ پاک ان کے لیے آسانیاں عطا فرمائے. صحیح. تو یقیناً ناظرین آپ نے استخاروں کے جوابات بھی نوٹ کر لیے ہوں گے. آئیے مزید شامل کرتے ہیں آپ کی کال چلا دیجیے. تنی چینل کا بہت ہی پیارا سلسلہ روحانی علاج. اس سلسلے کے اندر آج میں سر درد کا روحانی علاج پوچھنا چاہتا ہوں، ارشاد فرما دیجیے. صحیح، اگلی کال چلا دیجیے. میری بہن کا نام کائنات ہے اور میری والدہ کا نام نسیم اختر ہے. میری بہن کے رشتے میں رکاوٹ ہے اور اس کے لیے کوئی رشتہ کار اور روحانی علاج بتا دیں. صحیح، اگلی کال چلا دیجیے. میرا نام اصغر جی، میری وائف کا نام نجمہ بی بی اور ان کی والدہ کا نام ہے ممتاز بی بی. یہ اکثر بیمار ہی رہتی ہیں، جوڑوں میں درد، اور جو بھی میڈیسن وغیرہ استعمال کرو کوئی آرام نہیں آتا. تو آپ میں پلیز استخارہ کر کے یہ بتا دیں کہ کیا مسئلہ ہے. اگلی کال چلا دیجیے. میرا بیٹا ہے، کہنا نہیں مانتا ہے. کہنا نہیں سنتے. اس کا انشاءاللہ سبجل روحانی علاج ابھی عرض کرتے ہیں. اگلی کال چلا دیجیے. میری مسز جو ہے نا وہ غصے کے وقت جو ہے نا اپنے ہوش و حواس کھو بیٹھتی ہے، بالکل سمجھ نہیں آتی. غصے کے وقت ہوش و حواس میں اس حوالے سے بھی انشاءاللہ سبجل روحانی علاج آپ کو بتاتے ہیں. اور آپ نے تو سلامت رکھنا ہے ہوش و حواس، اور اس کا ایک عمل بھی انشاءاللہ عز و جل آپ کو بتائیں گے کہ آپ یہ وظیفہ پڑھ کے پانی پہ دم کر کے پلا دینا، انشاءاللہ عز و جل ان کا بھی غصہ کم ہو جائے گا انشاءاللہ عز و جل. اگلی کال چلا دیجیے. بڑی پیاری رہنمائی اور بہت ہی اچھا جدول لیتا ہے روحانی علاج کا. عرض یہ آپ کی بارگاہ میں کہ خجلی کے تعلق سے کچھ مفید علاج بتا دیں اور دعا بھی فرما دیں کہ خجلی کی بیماری دور ہو جائے. اللہ پاک شفا عطا فرمائے. اس کا انشاءاللہ عز و جل روحانی علاج یہ آپ کو بتاتے ہیں. شامل رہیے گا، ڈائری قلم بھی اپنے ساتھ رکھ لیجئے گا اور پھر یہ وظیفہ بھی نوٹ کیجئے گا. اگلی کال چلا دیجیے. میرا نام فرحان ہے، والدہ کا نام شہیدہ بیگم ہے. میری نوکری کا مسئلہ ہے، مجھے استخارہ کر کے پتہ کر دیں. اللہ پاک آسانی فرمائے، اسباب غیب سے آپ کے لیے پیدا فرمائے. فرحان بھائی انشاءاللہ عز و جل آپ کا بھی استخارہ کرواتے ہیں. میسیجز بھی ہیں، اور روحانی علاج شعبہ روحانی علاج کا بھی الحمدللہ آفیشیل فیس بک پیج روحانی علاج استخارہ کے نام سے ہے. اس پر بھی ناظرین کے میسیجز کا سلسلہ ہے. دعاؤں کے حوالے سے بھی اور کارڈ کے حوالے سے بھی میسیجز ماشاءاللہ عز و جل آتے ہیں. اور انہوں ایک میسیج بھی ہے کہ میرا نام سارہ اور والدہ کا نام سلمہ جاوید ہے. اچھا یہ معلوم کر لیں کہ میری شادی کا بتا دیں کہ شادی کب تک ہو جائے گی، ہوگی بھی نہیں ہوگی. اس حوالے سے استخارے کا میسیج کیا ہے، انہوں نے کیا فرماتے ہیں؟ اس میں تو استخارہ نہیں ہوتا نا، یہ کام ہوگا یا نہیں ہوگا. اب میں کوئی کام کرنا چاہ رہا ہوں، ہاں تو یوں ضرور ہو سکتا ہے کہ بھئی فلاں فلاں سے شادی کرنا چاہتا ہوں، اس میں بہتری رہے گی یا نہیں رہے گی. ویسے بھی ہم عرض کرتے ہیں نا کہ بار بار کہ استخارے سے یقینی علم حاصل نہیں ہوتا. ظاہری معاملات کو بھی پیش نظر رکھا جائے اور حقیقت حال اللہ پاک ہی بہتر جانتا ہے. بہرحال آپ کو انشاءاللہ عز و جل اس حوالے سے وظیفہ کوئی ایسا بتا دیجیے گا کہ اگر رشتوں میں رکاوٹیں ہیں، شادی نہیں ہو پا رہی، شادی کے اسباب نہیں بن پا رہے، تو اس کے لیے بھی کوئی عمل چلے میں آپ سے معلوم کروں گا. استخارے بھی آپ فرما لیجئے. ناظرین شامل کرتے ہیں آپ کے روحانی علاج. ایک میسیج کال تھی ہمارے اسلامی بھائی کی کہ سر کے درد کا کوئی عمل بتا دیجئے. تو سر میں اگر درد ہے نا تو آپ ایک کام کیجئے گا، آپ بسم اللہ الرحمن الرحیم ایک چھوٹا سا کاغذ لے لیں، بسم اللہ الرحمن الرحیم لکھ کر اب آپ اس کا تعویذ بنا لیں. اور تعویذ بنا کر آپ جیسے ٹوپی پہنتے ہیں نا، اور سر میں آپ یہ ٹوپی جو ٹوپی ہے اس میں آپ یہ تعویذ لگا لیں، سلائی کروا لیں چاہے تو، اور سر پہ رہے وہ تعویذ آپ کا، تو انشاءاللہ عز و جل سر کا درد نہیں ہوگا. یہ ہمارے ایک اور اسلامی بھائی تھے، آپ نے کہا کہ بیٹے کہنا نہیں سنتے، بات نہیں مانتے. تو دیکھیں جب یہ سو جائے نا تو ان کے سرہانے کھڑے ہو کر
آپ قرآن پاک کی یہ آیت مبارکہ بسم اللہ الرحمن الرحیم بل ہوا قرآن مجید فی لوح محفوظ، یہ آپ اتنی آواز سے پڑھیں کہ بچے کی آنکھ نہ کھلے، تو نافرمانی کی عادت انشاءاللہ عز و جل بچوں کی یہ ختم ہو جائے گی، یہ عمل کر لیں۔ اچھا، اور اگر چلیں یہ مشکل لگ رہا ہے آپ کو، ایک اور آسان عمل ہے، نماز فجر کے بعد آپ نے کرنا ہے کہ نماز فجر پڑھ کر لیکن طلوع آفتاب سے پہلے آپ یہ عمل کریں گے کہ اپنا سیدھا ہاتھ بچے کی پیشانی پہ رکھ دیں گے اور آسمان کی طرف منہ کر کے 21 مرتبہ یا شہیدو اول و آخر درود پاک کے ساتھ پڑھ لیں، انشاءاللہ عز و جل آپ کے بچے مطیع فرما بردار ہو جائیں گے۔ اچھا، یہ ہمارے ایک اور اسلامی بھائی تھے، انہوں نے کہا کہ زوجہ جو ہے غصے کے وقت ہوش و حواس سلامت نہیں رہ پاتے، تو اس حوالے سے کوئی عمل بتا دیں۔ دیکھیں، اگر کسی کی بھی اس طرح کی کیفیت ہو، چاہے گھر میں کوئی بھی شخص ہو، اگر کسی کی اس طرح کی کیفیت ہو جائے نا، تو آپ ایک کام کریں، پانی لیں اور اس میں پانی لے کر بسم اللہ الرحمن الرحیم اول و آخر درود پاک کے ساتھ پڑھ کر اب آپ یا ودودو، اللہ پاک کا صفاتی نام ہے یا ودودو، پڑھ کر اس پانی پہ دم کر دیں۔ اچھا، اور یہ دم کیا ہوا پانی اب حکمت عملی کے ساتھ کسی طرح سامنے والے کو پلا دیں، جس کی غصے میں اس طرح کی اگر کیفیت ہو، غصہ ختم ہو جائے گا۔ یہ دم اگر اس کے سامنے کر لیں تو؟ اچھا ہاں، اچھی توجہ دلائی آپ نے، اب اس کے سامنے نہیں کرنا، اچھا، حکمت عملی کے ساتھ دم کرنا ہے، پھر اس کو پلانا ہے۔ اچھا، اگر پلانا ممکن نہ ہو تو پھر کیا کیا جائے؟ اس میں ایک حکمت عملی یہ بھی اختیار کی جاتی ہے کہ آپ کے گھر میں جو کولر ہے، پانی کا مٹکا ہے، تو یہ دم کیا ہوا پانی اسے ملا دیں، پانی کی بوتل وغیرہ میں؟ جی، پانی کی بوتل میں بھی دم کر سکتے۔ گھر کے جو افراد پیئیں گے نا، الحمدللہ عز و جل محبتیں بھی پیدا ہوں گی، اور سختی جو ہے نا مزاج میں، غصہ، یہ انشاءاللہ عز و جل، یعنی جس کو غصہ نہیں آ رہا ہو اس نے اگر پی لیا تو کوئی سائیڈ افیکٹ تو نہیں ہوگا اس کا کہ بھئی جس کو تو غصہ نہیں، محبتوں میں اضافہ ہوگا الحمدللہ عز و جل، اور فضیلت ملے گی اس کی برکت، الحمدللہ محبتوں میں اضافہ ہو جاتا ہے، نفرت یہ محبت میں بدل جاتی ہے اور محبتوں میں اضافہ ہو جاتا ہے۔ بسا اوقات ایسا ہوتا ہے نا، وظیفے بتانے والے بتاتے ہیں کہ بھئی دیکھیں یہ مریض ہی نے پینا ہے، کسی اور نے پیا نا تو پھر یوں ہو جائے گا، یوں ہو جائے گا، پھر ڈر لگتا ہے۔ برکتیں، یہ برکتیں اللہ پاک کے نام پاک کی الحمدللہ اسی برکتیں ہیں، اور اس میں اگر اچھی نیت آپ شامل کر لیں گے، جیسے وقتاً فوقتاً ہم عرض کرتے رہتے ہیں کہ نیت رضا الہی عز و جل کے حصول کی ہو، ذکر اللہ عز و جل کی نیت ہو، تو ماشاءاللہ۔ اچھا، یہ کھجلی کے حوالے سے بھی ایک کال آئی تھی، جی، تو اس کا بھی روحانی علاج میں عرض کر دیتا ہوں۔ خارش، اگر یہ بسا اوقات جو نا سردیوں میں جسم میں بھی خشکی کی وجہ سے بھی ہو جاتا ہے، ظاہری معاملات بھی دیکھ لینا، اور روحانی علاج تو آپ بتا ہی رہے ہیں، روحانی علاج بھی میں انشاءاللہ عز و جل عرض کر دیتا ہوں۔ اس کا سورۃ المؤمنون کی آیات ہیں، بسم اللہ الرحمن الرحیم فَكَسَوْنَا الْعِظَامَ لَحْمًا ثُمَّ أَنشَأْنَاهُ خَلْقًا آخَرَ فَتَبَارَكَ اللَّهُ أَحْسَنُ الْخَالِقِينَ، یہ آپ کے سامنے بھی ہے، فَكَسَوْنَا الْعِظَامَ لَحْمًا ثُمَّ أَنشَأْنَاهُ خَلْقًا آخَرَ فَتَبَارَكَ اللَّهُ أَحْسَنُ الْخَالِقِينَ۔ سورۃ المؤمنون کی آیت نمبر 14 ہے، یہ پڑھ کر پانی پہ دم کر کے جسے خارش ہے نا تو اس کو پلا دیں۔ اچھا، پڑھنا تلفظ کی درستی کے ساتھ ہے، انشاءاللہ عز و جل خارش یہ ختم ہو جائیں گی۔ اس میں جو ایک ضروری چیز ہے نا، وہ میں عرض کر دوں، صفائی ستھرائی کا اہتمام کریں۔ جس جگہ پر ہمارا اٹھنا بیٹھنا، اوڑھنا بچھونا، اپنے بستر وغیرہ ہیں، روزمرہ کے معمولات کی چیزیں ہیں، بستر وغیرہ ہیں، چادریں ہیں، ان کو دھوپ لگائیں اور صفائی ستھرائی کا اہتمام کریں، تو بہت ساری تو بیماریاں، جراثیم ویسے ہی انشاءاللہ عز و جل ختم۔ واقعی اس چیز کو دیکھنا بہت ضروری ہے۔ ابھی ایک مرتبہ ایسا ہوا تھا، نگران شورا کی بارگاہ میں ایک اسلامی بھائی آ گئے تھے، تو انہوں نے کہا حضور گلے پر جو نا خارش ختم نہیں ہو رہی، اتنے تعویذات لے لیے، اتنے اوراد و وظائف بھی پڑھ لیے، اور تعویذ باندھا ہوا بھی ہوں نا میں، اچھا، اور دوائیاں بھی استعمال کر رہا ہوں۔ تو ایسی نگران شورا نے فرمایا ذرا یہ ڈوری یہ تعویذ دکھائیے۔ جب تعویذ دکھائی نا تو اس ڈوری پر جو ہے نا وہ میل جمع ہوا تھا، اب اس میل کی وجہ سے نا وہ پورے گردن پہ خارش رہے گی۔ اب کچھ بھی کرتے رہے، جب تک آپ اس کی صفائی نہیں کریں گے تو کہاں سے خارش ختم ہوگی؟ سارے اوراد و وظائف کر رہا ہوں، وہ تعویذ بھی پہنا ہوا ہے وہ والا کہ جو خارش سے میں حفاظت ہو جائے، یعنی لیکن ڈوری اس میں میل کی تہ جمی ہوئی تھی، جس کی وجہ سے نا وہ خارش گلے اور تھی بھی گردن پر ہی۔ تو نگران شورا نے فرمایا یہ اس کی صفائی کر لیں، آپ کی خارش دور ہو جائے گی۔ تو آپ نے صحیح فرمایا کہ یہ صفائی ستھرائی کا بھی جو ہے اہتمام کیا، اس کا بہت بڑا عمل دخل ہے۔ وظیفہ بھی پڑھیں اور ظاہری معاملات کو بھی ہم دیکھیں، انشاءاللہ عز و جل فائدہ حاصل ہوگا۔ دنیا فیض پا رہی ہے میرے شیخ طریقت امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ کی تعویذات سے، آپ کے روحانی علاج سے، اوراد عطاریہ سے لوگوں کے مسائل حل ہو رہے ہیں، لوگوں کی پریشانیاں دور ہو رہی ہیں۔ جو روحانی علاج سلسلوں میں بیان کیے جاتے ہیں، روحانی علاج کے بستوں سے جو تعویذات دیے جاتے ہیں، لوگوں کے
کے مسائل حل وقتاً فوقتاً ہم بتاتے بھی ہیں اور مدنی بہاریں سناتے بھی رہتے ہیں، بتاتے بھی رہتے ہیں۔ ایک مدنی بہار چلیں ناظرین کو ہم آئیے دکھاتے ہیں۔ ماشاءاللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرا نام وقار احمد، میں پچھلے چند سالوں سے جو ہے وہ ایک موذی مرض میں مبتلا تھا، اور اس کے لیے جو ہے میں نے ڈاکٹروں سے رابطہ کیا، لیکن اس کا پراپر کوئی حل نہ نکل سکا۔ تو پھر میں نے جو ہے تعویذات عطاریہ کے بستے سے رابطہ کیا، اور الحمدللہ آج پورا 1 ماہ ہو چکا ہے اور مجھے اس موذی مرض سے نجات حاصل ہو گئی ہے الحمدللہ۔ تو میرا یہ مشورہ ہے کہ اگر کوئی اسلامی بھائی جو کہ کسی بھی بیماری میں مبتلا ہو تو وہ بھی تعویذات عطاریہ کے بستے سے رابطہ کرے، انشاءاللہ اسے بھی شفا حاصل ہوگی۔ الحمدللہ، اللہ پاک کی رحمت سے برکتیں ملیں گی، مگر یہ بات یاد رہے کہ شفا فقط من جانب اللہ ہے، اللہ پاک چاہے گا تو ہی شفا حاصل ہوگی۔ ویڈیو سوالات بھی شامل کریں گے، پہلے استخاروں کے جوابات ارشاد فرما دیجیے۔ شادی کے حوالے سے استخارہ کروایا تھا کائنات بنت نسیم اختر اپنی بہن کے لیے، تو اللہ پاک آسانیاں عطا فرمائے۔ استخارے میں نظر بد کا اشارہ آ رہا ہے، بسا اوقات ہوتا ہے نظر بھی لگ جاتی ہے، تو اور روحانی علاج کے بستے سے ایک تو نظر بد کی کاٹ کروا لیجیے، یہ خاص عمل ہوتا ہے، اور ساتھ ساتھ جو ہے نا کیونکہ یہ بھی، اور وہ جن اسلامی بھائی نے کہا تھا کہ شادی کب ہوگی، جی تو ایسے لڑکے یا لڑکی کے رشتے میں رکاوٹ ہو یا بندش ہو، اپنے ذوق میں سمجھتے ہیں، یا نظر بد ہو یا کوئی ایسا شبہ ہو، تو روزانہ بعد نماز فجر باوضو ہو کر ہر بار بسم اللہ الرحمن الرحیم کے ساتھ سورہ والتین ہر بار بسم اللہ شریف کے ساتھ 60 مرتبہ 60 ٹائم فجر کی نماز کے بعد پڑھ لیجئے، انشاءاللہ 40 دن کے اندر اندر کام ہو جائے گا ماشاءاللہ۔ جی مزید، اور ہمارے ایک اور اس نے بہن استخارہ کروایا تھا کے لیے نجمہ بنت ممتاز، جی جوڑوں میں درد رہتا ہے، استخارہ ہوا، استخارے میں کوئی اثرات یا عملیات نہیں، بیماری کا اشارہ ہے، لگ کر علاج بھی کیجیے، البتہ جوڑوں کے جسم کے درد کے لیے ایک روحانی علاج بھی لے لیجیے، یہ عمل کیجیے، اور جن کے بھی جوڑوں میں درد ہوتا ہے یہ عمل کر لیا کریں، رات کو سوتے وقت تسبیح فاطمہ پڑھ کر سوئیں، انشاءاللہ عز و جل جوڑوں کا درد، جسم کا درد سے جو ہے افاقہ حاصل ہوگا انشاءاللہ۔ پھر ہمارے فرحان بھائی کا استخارہ ہوا، کام نہیں مل رہا، نوکری کے حوالے سے، نوکری نہیں لگ رہی۔ فرحان بھائی استخارے میں کوئی عملیات یا بندش نہیں ہے، البتہ نظر بد کا اشارہ آ رہا ہے، بری نظر لگ جاتی ہے، تو اس کے لیے ایک تو نظر بد کی کارڈ بھی کروا لے روحانی علاج کے بستے سے، اور ایک عمل کر لیجئے، غیر مکروہ وقت میں 2 رکعت نفل ادا کیجیے، اور 2 رکعت نفل ادا کرنے کے بعد یا لطیفو 182 بار 182 ٹائم پڑھ لیجئے، اور پھر دعا کیجئے، انشاءاللہ بہتر روزگار میں اثر آئے گا۔ اچھا، یہ کارڈ کے حوالے سے بھی آپ نے ماشاءاللہ مشورہ دیا کہ کارڈ بھی کروانے، ایک اور مشورہ میں دے دوں ان کو بھی، اور دیگر جن کو یہ نوکریاں نہیں لگ رہی نا، اب 11 جمعرات ایک کام کرنا ہے آپ نے۔ کیا کام؟ یہ کرنا ہے کہ 11 جمعرات دعوت اسلامی کے ہفتہ وار سنت و بھرے اجتماع میں شرکت کر کے نا آپ دعا کریں، اللہ پاک کی رحمت سے آپ دیکھیں کام ہو جائے گا انشاءاللہ عز و جل۔ 11 جمعرات کی نیت کر لیں، انشاءاللہ عز و جل کام ہو جائے گا اللہ پاک کی رحمت سے۔ اچھا، جن کے استخارے کیے گئے نا، ایک بات ذہن نشین فرما لیجئے گا، حقیقت حال اللہ تعالیٰ ہی بہتر جانتا ہے، اور یہ مسئلہ بھی یاد رکھیے گا کہ استخارے سے یقینی علم حاصل نہیں ہوتا۔ آئیے بڑھتے ہیں ناظرین، کچھ ویڈیو سوالات بھی ہیں آپ کے، وہ شامل کرتے ہیں۔ جی، اولاد نرینہ کے لیے کوئی روحانی علاج بتا دیں۔ میرا نام محمد آصف ہے، کاروبار کی بندش کا روحانی علاج بتا دیں۔ صحیح، کاروباری بندش کا روحانی علاج انشاءاللہ عز و جل معلوم کریں گے آپ سے۔ اور اولاد نرینہ کا میں عرض کر دیتا ہوں، اولاد نرینہ کے لیے جمعہ کے دن یہ عمل کرنا ہے، جمعہ کے دن ہی یہ عمل کیا جاتا ہے، ہفتے میں 1 دن یہ عمل کرنا ہوتا ہے۔ اچھا، جمعہ کے دن عمل کیا کرنا ہے کہ جو کوئی ہر جمعہ کو 10 مرتبہ یا باری او پڑھ لیا کرے 10 مرتبہ، اللہ پاک اسے نیک بیٹا عطا کرے گا۔ تو یہ دعا پڑھیں، یہ وظیفہ پڑھیں، انشاءاللہ عز و جل اللہ پاک کی رحمت سے اولاد نرینہ نصیب ہوگی۔ اور تعویذات عطاریہ کے بستے سے بھی رابطہ کر کے آپ تعویذات ضرور حاصل کیجیے گا۔ کاروباری بندش کا روحانی علاج ارشاد فرمائیں۔ کاروباری بندش کا ایک روحانی علاج عرض کرتا ہوں، صبح فجر کی نماز کے بعد سورج نکلنے سے قبل، اچھا، سورج نکلنے سے قبل
آپ نے اپنے گھر کے باہری دروازے جو مین گیٹ ہے یہاں باہر کھڑے ہونا ہے اور سورہ ناس قل اعوذ برب الناس قرآن پاک کی سب سے آخری صورت یہ پڑھ کر دروازے پر دم کرنا ہے. اچھا. پھر الٹے قدم 5 قدم پیچھے آنا ہے اور جوتے یا چپل جو پہنے ہوئے ان کو اتار کر جھاڑنا ہے. صحیح. جھاڑ چپل کیسے ہوں؟ اچھا چمڑے یا چپل چمڑے کے ہوں. چمڑے کے اگر ہاں چمڑے کے ہونا ضروری. چمڑے کے اگر نہ ہو تو کم از کم اس میں سول جو ہے نا وہ چمڑے کا لگا ہوا. اچھا. ربڑ کی پلاسٹک کی چپلیں ہوتی ہیں اگر بالفعل وہ چپل ملے وہ چپل نہیں ملے تو اس میں سول لگوا لیں. اچھا. چمڑے کا یعنی گھر کے اگر اپنی چپل نہیں ہے جیسے گھر کے کسی دوسرے فرد کی وہ بھی چل سکتی ہے کوئی اس میں ان کی چپلوں سے بھی کر سکتے ہیں. چپلوں سے بھی کر سکتے ہیں. تو یہ عمل کریں. اچھا یہ 5 قدم پیچھے ہٹ کر وہ چپلیں اتاریں اس کو جھاڑیں اور پھر پہن کر گھر کے اندر داخل ہو کر پورے گھر میں لوبان کی دھونی دے دیں. یہ صرف ایک مرتبہ عمل کرنا ہے انشاءاللہ بندش کا معاملہ دور ہو جائے. صبح نماز فجر کے بعد کیا ہو گیا گھر میں صبح دھونی دینا شروع کر دی. دیکھیں وہ بسا اوقات ایسا ہوتا ہے نا کہ وہ ایک مریض ہے اب اس کو صبح اٹھ کر واک کرنی ہوگی. اتنے دن اگر واک کرے گا نا تو اس کو افاقہ حاصل ہوگا. تو جب ڈاکٹر کے مشورے پر عمل ہو سکتا ہے تو روحانی علاج بھی. اچھا پڑھنے کے لیے بھی کوئی ایسا وظیفہ بتا دیں کہ نماز کے بعد ہم یہ وظیفہ پڑھ لیا کریں کہ اس سے کاروبار کی بندش ختم ہو جائے. یا باسطو فجر کی نماز کے بعد 10 بار پڑھ کر جو ہے وہ ہاتھ چہرے پر اس طرح پھیر لیں. ماشاءاللہ 10 مرتبہ پڑھنا ہے ناظرین. سب بندشوں کا انشاءاللہ عز و جل توڑ ہو جائے گا. بندشیں ٹوٹ جائیں گی راہیں کھل جائیں گی اسباب بنتے چلے جائیں گے. یا باسطو رزق میں آپ کے وسعت پیدا ہوگی کشادگی پیدا ہوگی. رزق انشاءاللہ عز و جل بڑھ جائے گا اللہ پاک کی رحمت سے. ناظرین سلسلے کا وقت بھی اختتام کی جانب ہے. کئی سارے میسیجز بھی ابھی باقی ہیں کالز بھی باقی ہیں لیکن چونکہ وقت اختتام کی طرف بڑھ رہا ہے جن کے کالز سلسلے میں شامل نہیں کی جا سکیں چاہیں تو اس نمبر پر بھی آپ استخاروں کے لیے رابطہ کر سکتے ہیں 0213485811. بیرون ملک سے رابطہ کرنے والے 009221 اس کوڈ کے ساتھ یہ نمبر ڈائل کیجئے گا اور یہ نمبر آپ اس پر 12 گھنٹے 24 گھنٹے آپ استخارے کروا سکتے ہیں. علاوہ اتوار کے 24 گھنٹے یہ سروس آن رہتی ہے علاوہ اتوار کے. تو اس نمبر پر بھی آپ ہاتھوں ہاتھ استخارے کروا سکتے ہیں. چاہتے ہیں کہ اگر آپ گھر بیٹھے ہمیں تعویذات عطاریہ حاصل ہو جائیں تو اس ایڈریس پر اپنے مسائل لکھ کر شعبہ روحانی علاج کو آپ مسائل لکھ کر روانہ کر دیجئے. سلسلہ روحانی علاج پروگرام روحانی علاج اور استخارہ عالمی مدنی مرکز فیضانی مدینہ کراچی پاکستان. تو اپنا پوسٹل ایڈریس بھی لازمی لکھیے گا انشاءاللہ عز و جل بائی پوسٹ تعویذات آپ تک پہنچا دیے جائیں گے. اللہ پاک ہم سب کی آج کی حاضری کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے. اللہ پاک ہم سب کی بیماریاں پریشانیاں آزمائشیں تکالیف دکھ درد غم رنج سب دور فرمائے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ. مشکلوں میں میرے خدا میری مشکلوں میں میرے خدا میری ہر قدم پہ معاونت فرما ہر قدم پہ معاونت فرما